السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس دن کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت کو نازل فرما دیا، سورہ جمعے کے نام سے۔ اس کی شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور جب باہر سے آواز آئی، ایک تجارت کرنے والے، ایک کوئی سامان فروخت کرنے والے، بیچنے والے باہر سے آواز لگانے لگے کہ میرے پاس اچھے مال ہے، قیمتی مال ہے، خوبصورت مال ہے، جس کو چاہیے وہ آ کر لے لیجئے۔ لہذا جب وہ تاجر کی آواز کو لوگوں نے سنا تو مسجد سے نکل کر کے لوگ اپنی تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں، اور سامان خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناراضگی ہوئی کہ انہوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا اور اپنے کاروبار کو اپنا لیا۔ اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ کو بھی ناراضگی ہو گئی کہ میرا محبوب خطبہ دے، میرا محبوب تقریر کرے، میرے محبوب کوئی باتیں بتائیں اور یہ نہ سنیں، اٹھ کر چلے جائیں۔ لہذا اسی وجہ سے یہ آیت اور یہ سورت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعے کے لیے سب سے پہلے جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، جیسے ہی مؤذن کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، دکانوں کو بند کر دیتے ہیں، مکانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتے ہیں، اور جو شخص اس کے بعد پہنچتے ہیں تو اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کے بعد پہنچتے ہیں اسے بقرہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو پہنچتے ہیں اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو پہنچتے ہیں اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام صاحب، خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دروازے پر فرشتے کو مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ کون شخص کتنے بجے کتنا ٹائم میں آتا ہے۔ فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے کہ فلاں بن فلاں وقت آیا، فلاں بن فلاں وقت آیا۔ جب امام صاحب، خطیب صاحب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرشتے رجسٹر کو موڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم مسجد تو پہنچ جاتے ہیں پہلے، لیکن ہم باہر میں کھڑے رہتے ہیں، چائے کے دکانوں میں کھڑے رہتے ہیں، اپنے دوست احباب سے بات کرتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے مکان میں صحن میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ دیں گے یا جب نماز کھڑی ہو جائے گی تب ہم پہنچیں گے۔ تو یاد رکھنا دوستوں اور بزرگوں، جب فرشتہ رجسٹر کو بند کر دیتا ہے، گویا کہ آپ کا نام اس میں نہیں لکھا گیا ہے، گویا کہ آپ کی حاضری نہیں ہوئی، آپ کی غیر حاضری لگ گئی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اذان سنتے ہی مسجد پہنچ جائے، اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، ہفتے کا سردار ہے۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے
کہ آپ تمام دوست احباب جلدی سے غسل کر لیجئے، غسل کی ضرورت ہے، اور جو آپ عطر لگا لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، اور اپنے بالوں کو سنوار لیجئے، اچھے لباس پہن لیجئے اور اللہ کے گھر کو پہنچ جائیے، تاکہ آپ کا بھی نام فرشتے اپنے رجسٹر میں درج